وہ جنت ہے مدینہ خوبصورت ہے حقیقت میں وہ جنت ہے حقیقت میں وہ جنت ہے ہرے گنبد کے سائے میں میرے آقا کی تربت ہے ہرے گنبد کے سائے میں میرے آقا کی تربت ہے ہرے گنبد کے سائے میں میرے آقا کی تربت ہے. ابھی میں حضرت کہاں گیا تھا جی حضرت نے کہا قائد صاحب جو مدینہ سے واپسی آئے آپ نے کلام سنایا تھا مجھے جی وہ کلام سنا دیجیے جی کون سا کلام لکھا ہے میں دل شعر پڑھا تھا اسی کلام کو پڑھا جب میں طائف گیا مکہ سے طائف جی تو اس وقت ایک منظر عجیب و غریب کا منظر میں سوچا مکہ سے طائف تقریباً 75-80 کلو کے فاصلے پر میں سوچا اللہ اس زمانے میں نہ روڈ تھا نہ یہ سواریاں تھیں نہ ایسے راستے تھے کھنڈرات پہاڑیاں اور نوکیلے گٹیاں پتھر تھے لیکن کیسے میرے آقا نے یہاں سے مکہ سے آ کر طائف میں تبلیغ اسلام فرمایا. میں نے آج بھی دیکھا وہ طیبہ اور عتبہ کا جو مکان ہے ابھی پڑا ہوا میرے موبائل میں ہے آپ دیکھیے اور انگور کے وہ باغ جس میں میرے آقا نے جب وہاں طائف کے لوگوں نے لہو لہان کر دیا تھا جب آپ نے اعلان فرمایا اللہ کی وحدانیت کا تو لوگوں نے پتھروں کی بارش کر دی. میرے آقا عتبہ اور طیبہ کے جو باغ تھے انگور کے اسی باغ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے بیٹھے اتنے وہاں ایک اس باغ کا ایک نوکر تھا لیکن اس کے دل میں اس کے حصے میں ایمان وہ اداس طائف گئے ہوں گے مسجد اداس ہے اس کا نام تھا اداس. جب سرکار قرآن پڑھتے تو وہ کئی بار بیٹھ جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں حالانکہ ابھی ایمان نہیں لایا اسے یہ کہتا تھا آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں قرآن یہ کیا پڑھ رہے ہیں بڑا اچھا پڑھ رہے ہیں بڑا بہت ہی میٹھا لگ رہا ہے بہت ہی مجھے مزہ آ رہا ہے پھر سے پڑھ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے کہا میرا نام اداس ہے کہاں رہتے ہو کہاں کے رہنے والے ہو نینوا کا رہنے والا. سرکار فرماتے ہیں میرے بھائی کے علاقے بھائی کو سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ہے یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو مچھلی نے وہ وہیل مچھلی جو تھی اسی نینوا کے میدان ہی میں جو آج کربلا کے سائڈ میں ایک محلہ ہے اسی نینوا کے میدان میں لوکی کے پیڑ کے نیچے آپ کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے باہر کیا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میرے بھائی کے علاقے کے رہنے والے ہو اتنے میں پھر سرکار پڑھ دیں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں بڑا شیریں کلام ہے سرکار پڑھتے وہ جھومتا رہتا اور اس کے اس سے ایمان تھا اور فوراً سرکار نے جب یہ اسلام کی دعوت دی کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہو. آج بھی اس بندے کے نام مسجد بنائی گئی. میں نے وہاں خطبہ دیا تھا تقریباً 10 منٹ لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو جو عمرہ میں گئے وہاں سب کو سامنے کر مخاطب ہو کر خطبہ دیا تھا. میں نے کہا ابھی تک میں کتابیں پڑھا تھا لیکن آج نظروں سے دیکھ رہا ہوں. ابھی تک کتابیں پڑھتا تھا طائف کی زمین لیکن آج نظروں سے دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا شکر ہے اس کو محبوب سب کا. شکر فرمایا جب میں مکہ سے طائف پہنچا حرم کے وادیوں سے آج بے خوشبو برستے ہیں حرم کے وادیوں سے آج بے خوشبو مہکتے ہیں حرم کی وادیوں سے آج بھی خوشبو مہکتی ہے ہاں خوشبو مہکتی ہے. وطن جن کا وطن مکہ ہے جن کا اور طیبہ میں سکونت ہے. وطن کہتے ہیں علاقہ گاؤں کو سرکار کا وطن جو ہے اصل مکہ ہے اور قیام فرما ہے مدینہ میں. یہ شرح فرمائے کہ امام حسین امام حسن سیدہ فاطمہ مولا علی کون ہے. علی و فاطمہ زہرا علی و فاطمہ شبی و شبر جن کے گوہر ہیں علی و فاطمہ شبیر و شبر جن کے گوہر ہیں جن کے گوہر ہیں. نبی کے نور ہے یہ سب نبی کے نور ہے یہ
سب ہمیں ان سے محبت ہے، نبی کے نور ہے یہ سب ہمیں ان سے محبت ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں مقطع پڑھوں گا، بہت سارے اس میں شعر ہیں لیکن قرآن تعلق سنیں۔ قرآن پاک کی تعلیم سے جو لوگ دوری ہے، قرآن پاک کی تعلیم سے جو لوگ دوری ہے، قرآن پاک کی تعلیم سے جو لوگ دوری ہے، ہاں جو لوگ دوری ہے، انہیں خود بھی نہیں معلوم اپنی کیا حقیقت ہے، انہیں خود بھی نہیں معلوم وہ اپنی کیا حقیقت ہے۔ انسان اگر اپنی حقیقت کو سمجھ جائے، ایسے مولانا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، مولانا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کی ذات کو پہچان لیا۔ اور یہ اللہ نے اسی منزل پر آ کر جب پہنچتے ہیں تو اللہ انہیں مقام قطبیت عطا فرماتا ہے، مقام غوثیت عطا فرماتا ہے، مقام خواجگیت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے اس منزل پہنچ جاتے ہیں، کیوں؟ جب اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے خدا کی ذات ہے، کچھ نہیں۔ جب انسان جسے یہ میں اور ہم ختم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، مٹا دے اپنے ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ لیکن کسان جاتا ہے اپنے اناج کو کھیت میں مٹی میں پھینک کے واپس چلا آتا ہے، لیکن وہی دانا جب اپنی ہستی کو مٹا کر اور مٹی میں مل جاتا ہے تو اس میں سے ایک اس کی نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایک دانے کے بدلے میں کئی دانے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض ایسے اناج ہیں جس میں 700 دانے، 1000 دانے، 100 دانے وغیرہ وغیرہ، جیسے اس کی استطاعت ہے، جیسے جس کی کیپیسٹی جس طرح ہے اسی طرح اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ شیر اللہ فرمائے، میں مقطع میں کہہ رہا ہوں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے سب سے پہلے نعت خواں ہیں، سب سے پہلے نبی پاک کے سب سے پہلے نعت خواں ہیں۔ میرے آقا جب حضرت حسان نعت پڑھا کرتے تھے، میرے آقا خود فرماتے تھے اے حسان نیچے کھڑے ہو کر مت سناؤ، ممبر پہ چڑھے جاؤ۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے اپنے نبی کی نعت سناؤ تو ممبر پر اوپر جاؤ اور اپنے نبی کی نعت سنو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ ہے میں نے شعر لکھا ہے، یا حسان کی سنت ادا قسمت سے اختر نے، میں اپنے نام کے ساتھ جمیل اختر جو لکھتا ہوں، میرا مقطع میں جمیل نہ ہو کر کے اختر ہے۔ یا حسان کی سنت ادا قسمت سے اختر نے، یا حسان کی سنت ادا قسمت سے اختر نے، ادا قسمت سے اختر نے، ثنائے مصطفیٰ کرنا یہی میری عبادت ہے، مصطفیٰ کرنا یہی میری عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ نعت لکھنا کہاں سیکھے آپ؟ پوچھا کہ حضرت اتنی بہترین شاعری، مضبوط شاعری ہے، آپ نے کہاں سیکھا؟ تو آپ فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ انہیں کہا میں فلاں استاد سیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے سیکھا۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سیریل بائی سیریل دیکھیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن سے نعت سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ذو کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم تمام لوگوں ذکر خیر اور اللہ کے محبوبین بندوں کے تذکرہ کرنے کے لیے میں توفیق عطا فرمائے۔ کچھ فرشتے روئے زمین پر اس لیے گشت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ جو انہیں ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے کہ دیکھو زمین پر جا گشت کرو کہاں میرے اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں میرے اور میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرشتے تلاشتے ہیں زمین کے کون سے خطے میں، زمین کے کون سے حصے میں، زمین کے کون سے گاؤں میں،